سے جو ہیں پاسٹر صاحب پاسٹر شمشیر گل جو ہیں آئے ہیں ہمارے ساتھ. ان کا تعلق جو ہے وہ تھیوس منسٹری سے ہے جو کہ اسلام آباد میں ہے. اور جو ہے پاسٹر وی آر ویری مچ گریٹفل اینڈ تھینکفل ٹو یو اور تاکہ آپ نے ہمارے انویٹیشن کو قبول کیا. تو آپ سب کی زوردار تعلیوں میں ہم پاسٹر شمشیر گل کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کلام کو ڈلیور کریں. یسوع کے نام میں سب کو سلام. آج کی صبح آپ کو مبارک ہو. آپ سب کو آج کی صبح مبارک. کتنے لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. زوردار تالیاں اپنے لیے. ان کا شکر ہو آج کی خوبصورت شو کے لیے. میں یہ میرا سمجھنے کے لیے تکیہ کلام سا بن چکا ہے. جب بھی میں شروع میں کلام سن رہے ہوتے ہیں میری باری آتی ہے کہ میں اور خراب ہو کر سناؤں تو میں سبھی لوگوں کو سننے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آمین. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے زبور 84 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خدا کے گھر میں. آمین. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں؟ نہیں معلوم کوئی بات نہیں. جب میں کراچی آ رہا تھا چند روز پہلے 2 دن پہلے جب میں یہاں پہنچا ہوں تو میں اس امی کی محبت میں یہاں پر مجھے دعوت دی ہے اور پادری صاحب کی محبت کے لیے خدا کا شکر ہو. پادری صاحب کے لیے بھی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی خاص مرضی ہے. میں کسی اور کام کے لیے یہاں پر آیا ہوں کسی اور مقصد کے لیے لیکن آج جو ہے وہ خدا اپنے کلام کو سنانے اور سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی آج استعمال کرے گا. ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. ساری باتیں ہوتی رہیں گی. سارا جلال ساری عزت سارا من ہمارے یسوع مسیح کو ہے. آمین. جس نے ہمیں اکٹھا کیا ہے. اور آج کی صبح جو ہے وہ ایک میرا اپنا لکھا ہوا تھاٹ ہے جس کے اوپر آج میں بولوں گا. اور مجھے خدا نے لکھنے کا دورہ کیا ہوا ہے اور میں زیادہ تر کوشش کروں جو خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے وہی لوگوں کے ساتھ میں زیادہ تر شیئر کرتا ہوں. بڑی عام فہم سی باتیں ہوں گی. بہت بڑے بڑے مکاشفات نہیں ہوں گے لیکن میں ایمان رکھتا ہوں خدا برکت دے گا. ہاللیلویا. آج کا جو پیغام ہے وہ ہے ایک تھاٹ خدا نے پچھلے دنوں مجھے دیا کہ آگاہی کو نظر انداز کرنے سے تباہی ہوتی ہے. آگاہی کو نظر انداز کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تباہی ہوتی ہے. یہ تو میں نے کل پادری صاحب کو سینڈ کیا لیکن جو پچھلے دنوں اس کو میں نے قلم بند کر کے لوگوں کو شیئر بھی کیا وہ تھا جو انتباہ قبول نہیں کرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے. جو انتباہ قبول سب بولے جو انتباہ قبول نہیں کرتا میرے پیچھے بولے جو انتباہ قبول نہیں کرتا تباہ ہو جاتا ہے. انتباہ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ کی کیا آن کر لیں. جو انتباہ قبول نہیں کرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے. دیکھنے اگر صحیح ہو رہا ہے تو میری بات آگے اس کے لیے آج کا ایک اقتباس لے لیں. اس کے بعد ہم اس کے اوپر غور کریں گے کہ آج کی صبح خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. اور زبور کی کتاب کو ہم نکالیں گے. وہاں پر زبور 50 کی 23 آیت کو ہم پڑھیں گے. میری پسندیدہ آیت ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی کبھی یہ چھیڑی جاتی ہے بولا جاتا ہے مجھے اچھا بڑی مشہور آیت ہے. اور یہ ہم اکثر جب شکر گزاریاں پیش کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ آیات بھی ہم جو ہے وہ چھیڑتے ہیں. لیکن جو شکر گزاری کی قربانی گزارتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سب بولے کیا کرتا ہے؟ تمجید کرتا ہے. اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا. اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں اپنی نجات خدا کی نجات کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا. اس آیت سے خدا نے میرے دل میں ایک تحریک چلائی کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک انتباہ ہے.
یہ ایک آگاہی ہے جو دی جا رہی ہے، یہ ایک انٹینشن ہے جس کی طرف خدا ہماری توجہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوپر دیکھیں، غور کریں، فوکس کریں۔ یعنی کہ شکر گزاری کا مکاشفہ تو یہی پورا ہو جاتا ہے جب ہم خدا کو شکر گزاری کا سمجھنے کے ہدیہ یا نظر پیش کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں خدا نے مجھ سے بات کی، اکثر کا نظر کی بات ہو رہی تھی، ہمارے وہاں پر پروگرام ہو رہا تھا، تو وہاں پر بڑے بڑے لوگ سازندے آئے ہوئے تھے، یہ میوزیکل منسٹری کے لوگ، اور حقیقت اگر کسی نے سیکھنی ہو تو آپ میوزیکل منسٹری سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تو لوگ خدام کو اس لیول پر، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، لوگ خدام کو اس لیول پر جو ہے جا کر عقیدت پیش نہیں کرتے، اس کو اس لیول پر نہیں لیتے ہیں، لیکن ان میں عقیدت کا ایک اپنا ہی انداز ہے، استاد کو نظر پیش کرنے کے ایک اپنا ہی ان کا ایک سٹائل ہے۔ حالانکہ جو زندگی کی باتیں بتانے والا شخص ہے جسے خدا نے اپنے لیے بلا کر لکھا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو اپنے لیے چنا ہے، کس کے لیے؟ اپنے لیے چنا ہے، اور ان کو خدا نے جب چنا ہے، کلیسیا میں دیا ہے، تو لوگ ان کی اس طرح سے ان لوگوں کو آنر نہیں کرتے جس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو وہاں پر بات ہو رہی تھی، کسی شخص نے نظر ہی نہیں، بڑے استاد کو کسی نے نظر ہی نہیں کرائی، تو بڑا استاد سیدھے چڑھ کے پڑتا پیسے، تو وہاں پر خدا مجھ سے ہم کلام ہوا، تو مجھے خدا نے کہا دیکھا دنیاوی ناطے میں لوگ کتنا زیادہ اس بات کو غور کرتے ہیں اور کتنا کنسیڈر کرتے ہیں، اور غور کرتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کتنا نانسنس سمجھتے ہیں اس شخص کو۔ خدا نے مجھے کہا کہ جو نظر کو نظر انداز کرتا ہے اس کی نظر بند ہو جاتی ہے۔ یہ دو لفظ ہے نظر، ایک نظر دیکھنا اور ایک نظر شکر گزاری یا ہدیے خدا کے حضور میں اپنی نظریں پیش کرنا یا منتیں پوری کرنے کے لیے تحفے خدا کے حضور میں گفٹس کو دینا۔ کبھی کبھی ان چیزوں کو بڑا زیادہ نظر انداز کیا ہے، لیکن ہم اپنے مضمون پر آئیے کہ اپنا 4 چیلنج رکھا ہے، اس کو میں خدا کی کیا دکھاؤں گا؟ نجات دکھاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے یہ کلیسیا کے لیے، خدام کے لیے، خاندانوں کے لیے، کلیسیا پاکستان یا انٹرنیشنل کلیسیا کے لیے، جو انٹرنیشنل چرچ ہے سب کے لیے ایک آگاہی خدا کے کلام کے اندر دی گئی ہے، اور جو مضمون ہے وہ لکھے جو آگاہی قبول نہیں کرتا وہ تباہی کو دعوت دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جسمانی نقطۂ نظر سے کراچی کا مجھے نہیں پتا حالات کیسے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ڈسپلن بہت زیادہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ آپ وائلیشن نہیں کر سکتے، اگر آپ نے کیا، اگر آپ سامنے آئے تو آپ بچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا ہو، آگاہی دی گئی ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھے جی، روڈ پر چلتے ہوئے نہیں باندھا گیا تو چلان پکا ہے، انہوں نے آپ کی سننی نہیں ہے، سر کر کے انہوں نے آپ کا چلان کر دیا۔ بات کو سر کر کے کریں گے لیکن اپنا کام وہ پورا کریں گے، انہوں نے اپنا کام چھوڑنا نہیں۔ تو یہ ایک آگاہی ہے، کچھ باتوں کے لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر وائلیشن ہم نے نہیں کرنی ہے، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہم تباہی کو خود ہی سے دعوت دیتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال ہمارے جسمانی ماں باپ کو دی گئی، جب باقی عدن میں آدم اور حوا کو رکھا گیا تو انہیں بھی ایک آگاہی دی گئی، انہیں یہ کہا گیا کہ آپ باغ میں رہیں، آپ باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے، آپ اس کی باغبانی کریں، مگر جو درخت بیچ میں ہے اس کا تم پھل نہ کھائیں۔ پھر کی طرف آگاہی کو نظر انداز کیا، پھر کیا ہو؟ تباہی ہوئی اور 4000 سال لگے معافی ہونے۔ اس کمزوری کی، اس غلطی کی معافی کے لیے 4000 سال گزر گئے، آدم سے لے کر یسوع مسیح کے آنے تک 4000 ایئرس لگے۔ اس غلطی کو سدھارنے کے لیے نبی بھیجے گئے، پیغمبر بھیجے گئے، ٹھاکر کے خدا نے اپنا منڈے بھیج چھڑا۔ ایک دفعہ میں کسی بندہ سے خرش ہو گئی تھی، چرچ کے اندر کسی لیڈر کے ساتھ میری خرش ہو گئی، خرش ہی مطلب میں ان سے دراز تو نہیں تھا، میں خدا سے اڑنے لگا، تو میں نے کہا یہ قربانی کا مکاشفہ سنیے ذرا لوگ سے۔ میں نے کہا خدا مطلب بندہ صحیح نہیں ہوتا، رات کے تقریباً 1:30 کا ٹائم، اور میں گھٹنوں کے بل سے کو ہاتھ سے کرتا ٹھیک ہو نہیں تھا، تو خدا نے مجھ سے کہا تو چاہتا ٹھیک ہو جائے، میں کہ یس میں ہی تو چاہتا ہوں۔ خدا نے کہا قربانی تو دے،
میں نے کہا خداوند یہ کیا بات ہوئی؟ 2 روزے رکھنے کے بعد تیسرے دن دوبارہ میں 1:30 بجے خدا کی حضوری میں جا کے گھٹنے میں پڑا ہوا، میں نے کہا خداوند قربانی میں دینا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خدا نے پھر مجھے ماضی میں خدا لے گیا، اور خدا نے مجھے رویا میں یہ دکھایا کہ دیکھو دنیا نجات پانا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی خواہشوں سے آزاد ہونا نہیں چاہتی تھی، وہ اپنی گندی جبلتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، میں نے دنیا کو نجات دی اور میں نے اپنا بیٹا پیش کیا۔ آمین۔ دنیا نجات پانا نہیں چاہتی تھی، میں نجات دینا چاہتا تھا، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ نہیں چاہتا تھا، اور اگر تو چاہتا تو قربانی تو دے۔ پھر میں نے پوچھا قربانی کی خدا نے کہا وہ نہیں تیری مانتا تھا، تو نہیں مانتا، اپنی گود میں کھڑی۔ آمین۔ جب ہم کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا مل کر منسٹری کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری سیکریفائسز ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ خاص مطلب وہ کہ جو یہاں پر کھڑے پادری صاحب میں پادری صاحب میں ہوں یا دیگر گھر سے، تو میں ایک دن بڑا غور کر رہا تو میں نے پڑھا کہ جب یونا کشتی میں تھا تو لکھا جب کشتی جگمگانے لگی تو ملاح رسا ہوئے، سواریاں دی جانے بلا ملاح رسا ہوئے، جو منسٹری کو ہولڈ کرتے ہیں، جو کشتی کو چلاتے ہیں، انہوں نے پتا ہوتا ہے جگمگان دے انہوں کہنے سے دیں۔ آمین۔ سو آگاہی جب دی جاتی ہے تو اسے تہہ دل سے قبول کر لینا چاہیے۔ اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو پہلے سب سے بڑی مثال چاہے جسمانی ماں باپ نے تم دے دیتی ہے، آدم اور ہوا کی، یہ فرنا ہے نا، باپ آدم اور اماں ہوا نے جب ٹھنڈی ہوا کو بولنا نہ کی تو انہوں نے باہر کی ہوا کھانی، انہوں نے مار کے باہر نکال دی، چلو بھاگ لو، یہاں نہیں رہنا، سکون راستے میں۔ تو اس غلطی کی جو خمیازہ ہے وہ آج تک عوام کا پروٹیکٹی چلی آ رہی ہے۔ انتباہ کا مطلب ہوتا ہے باخبر کر دینا، کسی کو بتا دینا۔ آپ باہر کر کے بھی جائیں تو بڑے بڑے ٹرانسفارمر لگے ہوتے ہیں جہاں پر لکھا ہوتا ہے خطرہ انتباہ 11,000 وولٹیج، بڑے بڑے کے اوپر انتباہ لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ خطرہ ہے۔ تو خطرے کی گھنٹی جب بجا دی جاتی ہے پھر بھی لوگ کوئی کام کرے تو غلطی کس کی؟ کس کی غلطی؟ ہماری ہے، تو پھر ہم خدا کو دوشی نہیں کہہ سکتے، خدا کو دوشی نہیں کہہ سکتے۔ اور یاد رکھیے میں نے ایک اور خیال اس کے اوپر لکھا کہ آگاہی ہمراہی کو دی جاتی ہے۔ کس کو دی جاتی ہے؟ بھائی جدھر جدھر لنکی کو نہیں، اسے کیوں بھی یہ کہے گا کہ آگے کھڑا ہے؟ یہ ایک خوبصورت ریلیشن شپ کی بات ہے۔ جب خدا کسی سے خدا نہیں، کوئی بھی کسی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، میں یہ کسی ایک محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں، کسی بھی سینس میں آپ لے جائیں اسے، مطلب وہ کسی اور پاسے سے بڑھ گئی تو ایک ہی طرف نظر نہیں جاتی۔ کسی سے بھی پادری صاحب کو جا کے خدا خادم ہے نا، تو میرا ان سے پیار ہے، تو میں نہیں چاہوں گا کہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہو، میں بتاؤں گا آگاہی دوں گا، اور میں اکثر کا دور پر کھڑا ہو کر یہ عام فہم میں بھی کانگریگیشن میں لہرا سے بیٹھے ہوئے بھی شاگردوں کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص میرے اچھے برے کے لیے مجھے کہتا ہے وہ میرا پیارا نہیں، وہ میرا سجن نہیں ہو سکتا، وہ میرا نہیں ہے۔ کل بھی میں بیٹھا ہوا تھا ایک بزرگ آدمی کے پاس، انہوں نے تقریباً 1.5-2 سال سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، تو سارے کہتے ہیں بندہ پاگل ہو گیا۔ تو میں نے کہا اچھا چلو میں بھی ملتا ہوں، میں کافی سالوں سے ملتا آ رہا ہوں۔ تو اس دفعہ جب میں انہیں ملا تو مجھے کہنے لگے تو خدا کا بندہ ہے، تینوں تو پتہ ساری گل ہے، کوئی یاد نہیں، دوست بن کے آتا ہے ابلیس، جدوں بھی کسی کی زندگی میں آتا ہے دوست بن کے، یار بن کے آتا ہے، جانباز بن کر آتا ہے مگر جان لینے کے لیے۔ ایسے پرکھنا ضروری ہے آگاہی کو، جب آپ کو دی جاتی ہے تو اسے ضرور لیں، اور خدا جو ہے اپنے ہمراہی کو آگاہی دیتا ہے۔ ایک شعر مجھے شعروں میں شاعری سے بڑا زیادہ لگا ہوا، ایک شعر میرے سامنے آ گیا کسی دانشور میں لکھا ہوا، کہتا ہے قصد ہمراہی شور کیجیے، کھولیے آنکھ اور سفر کیجیے۔ شرط کا مطلب ہوتا ہے آپ کی چنگاری، ٹھیک ہے، لاؤ چنگاری سے نکل دیتا ہو، اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے چلے جاؤ۔ آمین۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے جسمانی ماں باپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، اور ازل سے لے کر اب تک ابھی بھی خدام
بے شک کلام نازل ہو چکا ہے، اسی میں سے بار بار اسی کے اوپر ہم پڑھتے تعمیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم خدمت کے میدان میں خدمت کر رہے ہیں. خدا ہم جو ہے وہ واویلا کر رہے ہیں اور لوگ میلا کرتے ہیں. خدا ہم واویلا کرتے ہیں، دستے نہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، ایسا کریں ایسا کریں. خدا ہم کی یہ ڈیوٹی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی ضد پر ہمیشہ سے اڑے ہی ہیں. یاد رکھیے، جب بھی آپ کے ہاتھ سے کوئی مورچہ رونما ہوتا ہے، جب بھی آپ سے کوئی شفا جاری ہوتی ہے، جب بھی کوئی نشانات ظاہر خدا آپ کی طرف سے کرتا ہے، تو یہ مت بھولیں کہ آپ کے اندر کچھ ہے. نہیں، مجھے خدا نے مجھ سے بات کی 1 سال پہلے، سنیے گا اسے غور سے. وطن عزیز کے لا علم بیٹوں کے نام، وطن عزیز کے لا علم بیٹوں کے نام. اب یہاں پر بیٹوں کا لفظ استعمال کرنے کا مقصد صرف بیٹیاں ہی ہیں، مطلب بیٹے ہی نہیں ہیں، صرف بیٹیاں بھی ہیں. اور وہ جو لا علم بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ خدا کے ساتھ علاقہ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا ڈائریکٹ تعلق خدا سے ہے. یعنی کہ خدا کے مذہب اور خدا کے گھر میں رہنے والے لوگوں سے یہ بات ہم کلام کو کی جا رہی ہے. کہتا ہے جہاں میں نے یہاں پر دیکھا، بھائی اسمبلی سے میں کہہ رہا تھا یہ گندگی کب تک، انہوں نے مجھے کہا یہ نہیں. اور اسی لحاظ سے اسلام آباد میں بھی اس طرح کے ہمارے کمیونٹیوں میں بہت سارا پرابلمس ہیں. ابھی وہ بات نہیں کہوں گا، لیکن میں نے دیکھا، میں نے جب اوور آل دیکھا پاکستان کے اندر، مجھے باہر کا نہیں پتا کہ باہر لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، لیکن جہاں کا اسٹوری ہوتا ہے میں بات کرتا ہوں. میں نے دیکھا خدا مجھ سے بات کرنے لگا، اور وہ بات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ جہاں محرومیوں اور پستیوں نے ہماری بستیوں کو گھیر رکھا ہے، جہاں محرومیوں اور پستیوں نے ہماری بستیوں کو گھیر رکھا ہے، وہاں قوم کے رہنماؤں اور مابنین کو بطالت نے اپنی طرف پہ رکھا ہے. پوچھنا یہ چاہتا ہوں جو چھو کر گندن کر دے وہ خزانہ پٹی کے کن برتنوں میں رکھا ہے. سبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم قادر ہیں، سبھی یہ کہتے ہیں میں لے مین ہوں، سبھی یہ کہتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں. ٹائٹل کی بات نہیں ہو رہی ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جو آگاہی کو لے کر خدا کا بندہ اور بندی بن جائے، وہ خدا کا زیادہ قربت میں. آمین، ہلیلویا. اس لیے غربت ایک مین کاز ہے، فرقت اور غربت. غربت اس لیے زیادہ ہے کہ فرقت کم پڑ گئی، غربت کم پڑ گئی، ٹھیک ہے. اور فرقت بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ غربت کم پڑ گئی. لوگوں کی میں نزدیکی آج لوگ آ جائے کسی کے گھر کھولی پڑے کے سامنے جا کے جانتا ہے، کیوں؟ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں نا. اس لیے اندر کی جو محبت ہے وہ تو گئی ہے ہماری. اس لیے آج کل جو لوگ ہیں وہ روک ٹوک پر بالکل جو ہے وہ خاموش ہیں. ٹک ٹاک پر جو ہے وہ خاموش نہیں ہے، روک ٹوک پر خاموش ہے. اس لیے میں آج کی صبح یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی انتباہ آپ کو کی جائے، شاعری کی کتاب کے اندر اس کے 30 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے کیونکہ یروشلم کی بربادی ہو گئی اور یہودا گر گیا، اس لیے کہ ان کی بول چال اور چال چلن خداوند کے خلاف ہیں، اور ان کی اس کی جلالی آنکھ کو غضبناک، تاکہ اس کی جلالی آنکھ کو کیا کریں؟ غضبناک کریں. آمین. تو بات ہو رہی ہے چال چلن پر. چال چلن تبھی درست رہتا ہے جب آپ آگاہی کو لے لیتے ہیں. بیٹے بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا تو وہ تعلیم کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں یہ بورڈ خدا اور مثال آئے گی جیسا ہمیں یہاں سے بچہ چلتا آئے نا، کوئی بھی بچہ مثال کے طور پر آئے تو وہ اگر اسے ٹچ کرنا شروع کرے تو ماں کہے گی نا، ماں نے کیا کر دیا، تو اگر وہ پھر بھی یہی کرتا ہے تو بچہ ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن ہم بڑے ہو گئے، ہمارے حواس کام کرنا شروع ہو گیا، اب ہم بچے نہ رہیں. وقت کے خیال سے وہ استاد بن گئے. ویسے تو نہیں بڑے استاد ہونے ہیں، کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں بڑا استاد ہے، پتہ نہیں کرتا ہے نہیں پتا. لیکن بات چال چلن کی ہو رہی ہے، ہمیں اپنا چال چلن خداوند کی ذات اقدس کے مطابق جو ہے ہلیلویا. اور اسی وقت ہوگا جب آپ انتباہ کو اپنی زندگی میں قبول کریں. پورا کلام انتباہ پر مبنی ہے، یہ کرنا یہ نہ کرنا، یہ کرنا یہ نہ کرنا. اسراء کی کتاب کے اندر 3 سے 4 جگہوں پر اس بات کا ذکر ہے جب ہم پر خدا نے 30ویں باب میں کوہ حورب پر خدا نے جب مقدس موسیٰ کو دیے آئین دیے، قوانین دیے، تو اس وقت خدا نے یہ کہا کہ یہ تو سیکھنا، اسے مراد مجھے کہہ دیا پادری صاحب کو، پھر ان سے کہا کہ بچوں کو سکھانا، بیٹوں کو
اور پھر اپنے پوتوں کو، تھرڈ جنریشن تک آرڈر کر دیا گیا، خود بھی سیکھنا، بیٹوں کو سکھانا، پوتوں کو سکھانا۔ اور پھر یہ لکھا کہ تو میں لعنت اور برکت تیرے سامنے رکھتا ہوں، پر تو کسے اختیار کر؟ برکت کو۔ زندگی اور موت تیرے سامنے ہے، پر تو زندگی کو اختیار کر۔ میں سمجھتا ہوں یہ گاہیاں دی جا رہی ہیں، خدا ساتھ ساتھ یہ بتاتا، بے شک خدا نے انسان کو اختیار دیا، پر خدا ایک بہترین مشیر ہے دنیا کا، بہت بڑا، سب سے بڑا مشیر ہے۔ کون سا ہے؟ وہ بتاتا بھی یہ کر، آمین، لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے، نہیں نہ کرتے۔ تو مقدس پالوس رسول چال چلن پر بات کرتے کرتے غلطیوں کے خاتمے مقدس تیتس کا ذکر کرتا، جو اس کا روحانی فرزند تھا، اور کسی شخص سے بات کرتا کہتا کہ خدا نے میرا چال چلن کیوں کیا نہیں، کیا میں وہ میری طرح کا نہیں ہے؟ کیا تم نے اس کے اندر کسی طرح کا کچھ چھال دیکھا ہے؟ تو یاد رکھیے، آپ کی زندگی کا چھال آپ کا کل خراب کر دے گا، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا کل اگر آپ شائن دیکھنا چاہتے ہیں، نور سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج کے دن میں ہی ہمیں گاہی کو لے کر اپنی زندگی سے چھال کو باہر نکال کر پھینک دینے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ چھال کیا والا، چھال فریب کیا ہوتا ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کلام اقدس کے اندر، تیموتھیوس کے خط کے اندر تیسری چوتھی آگاہی جو ہے وہ 4:12 میں لکھی گئی ہے، جوانوں سے خدا ہم کلام ہو کر مقدس تیموتھیوس کو موضوع بنا کر خدا کا روح جو ہے وہ مقدس پالوس رسول سے بات کرتا ہے اپنے بیٹے روحانی فرزند تیموتھیوس کے لیے، کہ کوئی تیری جوانی کی حکایت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن میں، بات چال چلن کی ہو رہی ہے، جو اپنا چال چلن درست رکھے گا خدا کی نجات کس کو دکھائی دے گی؟ کس کو دکھائی جائے گی؟ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے۔ بھائی اس کی کتاب میں لکھا ہے، تم خدا کے گھر میں جاتے ہو، سنیما ہونے کے لیے نہ جاؤ تو احمقوں کے بھی گزار کرو، بہت ہدیہ دینا، بہت سارے پیسے چرچ میں دے دینا، یہ نجات نہیں ہے۔ یا پھر کسی بھی طرح سے یہ ہم یہ کر رہے ہیں تو احسان کر رہے ہیں، خدا نے دیا، احسان تو نہیں کر رہے، خدا نے سب کچھ ہمیں خدا نے دیا ہے۔ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو خدا کی مرضی نہ ہو تو تم کھڑے نہ ہوتے ہیں۔ آمین۔ ہر ایک بات میں خدا کی مرضی جو ہے وہ چلتی ہے، ہر ایک بات میں خدا کا پلان ہوتا ہے اور خدا وہ کرنا چاہتا ہے۔ اور آج کی جو خدا ہم سب سے یہی چاہتا ہے کہ ہمیں پورے چال چلن میں کیا کرنا ہے، ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بننا ہے۔ کئی بار مجھے معاف کیجیے گا، لوگ دور سے دیکھ کر ہمیں پہچان کرتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے لیے نمونہ نہیں بنتے، نمونے بنے ہوتے ہیں۔ وہ دیکھ کے دور سے یہ سڑے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی عجیب بات لگی، خدا کے خادم ایک بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے۔ ویسے تو آج کل بڑی روشنی ہے، بچے زیادہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ وہ نہ صرف تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن میں پڑھیں، بلکہ کوالیفیکیشن میں بھی۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تھوڑی اویئرنیس بھی آ جائے، سمجھ بھی آ جائے۔ ہمارے بچے خاص کر بیٹیاں جب پڑھ جاتی ہیں تو کئی دفعہ کسی اچھی جگہ پر پتہ چلا جائے گا تو پھر سامنے بڑا آزمایا جائے تو یہ ہمارے لیے آگاہی ہوتی ہے شیطان کی طرف سے، اور اسے ہمیں چھڑکنا ہوتا ہے فوراً۔ یہ ہماری ایک گالی ہوتی ہے۔ ہم مسیحی ہیں اور ہمیں کوئی کہا مسیحی نہیں تھا، مطلب کہ سانو گزار کے کرنے ہمیں کوئی بددعا دے رہا ہے، ہمارے خلاف بدگمانی کر رہا ہے، اور ہم اس بدگمانی کو ہنسی سے قبول کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ایونجلزم، سب سے بڑی یہ ہے، کسی جگہ پر آپ کو موقع ملے تو آپ اپنے نام کے ساتھ مسیح کا نام لگا کر بتا دیں، سب سے بڑی ایونجلزم۔ اور لوگ وہاں پر چھپا رہے ہوتے 10 دن ہی سے ہوتی نہیں، وہ اپنا نہ 10 دن کے کاسٹ 10 دن کے پرانی سنجے کو ہے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ سب ناموں سے اعلیٰ نام لے کر ہاللیلویا۔ جھوٹ بولے تو بتائیے، یسوع مسیح نے ہم سے کچھ جھوٹ بولا ہے؟ خدا نے ہم سے کچھ جھوٹ بولا ہے؟ جھوٹ نہیں بولا۔ جب اس نے جھوٹ نہیں بولا تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا ہے۔ پورے چال چلن میں خداوند کے ساتھ جو ہے وہ پیوست رہنا ہے۔ آمین۔ اور یہ چال چلن درست کرنے کی ایک دعا بڑی خوبصورت
تو جو اپنا چال چلن درست رکھے گا اس میں خدا کی نجات ہے. آمین. تو نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ جو اپنا چال چلن درست نہیں رکھے گا اس کے لیے کیا ہے؟ نہیں تو بھائی تو ہے. اگر چال چلن درست نہیں رکھے گا اس کو مطلب خدا اسے اپنی نجات نہیں دکھائے. کیا دکھائے گا؟ بھائی نہیں دکھائے گا. ایک آیت ہے جس میں لکھا کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو تو اچھی صحبتیں بری عادتوں کو سنبھال بھی تو دیتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. اور پطرس رسول اپنے پہلے خط کی 18ویں آیت میں کہتا ہے نکمے چال چلن سے ہماری خلاصی نہیں ہے. یہ بھی ایک آگاہی ہے. جب تک ہم نکما چال چلن چلتے رہیں گے ہم خدا کی نجات کو ہرگز دیکھ نہیں سکتے. یہ بھی ایک انتباہ ہے. یہ بھی ایک آگاہی ہے جو خدا کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہے تاکہ ہم آنے والی اس تباہی سے بچ سکیں جو ہمارے لیے تو تیار کی نہیں گئی. انسانوں نے یوں ہی جان بوجھ کے سر کم کر دیا. مٹی کی چیز کو جب ہم پڑھتے ہیں 24 اور 25 بات کو تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو اینڈ پر جو آگ کی ایک بڑی چیز تیار کی گئی ہے کشف کی کتاب کے اندر بھی اس کا ذکر ہے وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. وہ ہے شیطان اور اس کے باقی فرشتوں کے لیے. ہمارے لیے تو فردوس بنائی گئی. میرے روحانی ڈیڈی خداوند میں سو گئے اسی سال پاسٹر نتھینیل میسی. تو وہ کہا کرتے تھے جب کبھی بات ہوتی تھی نا تو میں کہنا ہاں نہیں جانا جنت چ نہیں جانا سمجھ میں کیوں فردوس ساڑھے نہیں تھا اپنا ادیا پر ہے نہیں. تو وہ بڑی مکاشفاتی باتیں کہا کرتے تھے. وہ کنورٹڈ فیملی سے تھے. تو جب میں نے پوچھا کہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ہمیں تو جانا ہے انہوں نے کہا اپنا ایمان ایسے بناؤ اپنا چال چلن ایسے رکھو کہ فردوس تمہاری جو ہے وہ خواہش کرے کیونکہ فردوس نے ایمانداروں سے سجنا ہے. آمین. ایمانداروں کی ملا فردوس کیا ہے؟ ایک بے شک تعلیم ہوئی ہے وہ لیکن ان کا بولنے کا لیول بڑا فرق ہے. اور وہ کہتے ہیں ایک جگہ تسی چال چلن رکھو کہ فردوس خواہش کرے کہ ادھر نو عمر مانتا ہے. آمین. یہ بڑی خاص بات ہے. بڑا خاص پرش. سو پطرس 2 پطرس 3:11 میں لکھا ہے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چل چلن میں اور دینداری کا میں کیسا کچھ ہونا چاہیے. آمین. شروع سے لے کر اب تک پاک چال چلن کی کارنوں اس والے بھی میں نے یہاں پر نوٹ کیے تھے کہ ہمیں ہر حال میں جب بھی کسی بھی جگہ پر آپ کو آگاہی دی جاتی ہے آپ نے اسے قبول کر کے اپنی زندگی میں ایک اولین جگہ دینی ہے تاکہ آپ آنے والی تباہی سے کو بچ سکیں. ہمیں ضروری ہوتا کہ کسی جگہ پر ہم ہماری موت تک ہی پہنچ جائیں لیکن یہ جو جسمانی جدت ہے اس میں بدعت کیا ہے؟ بدعت. اور بدعت میں ایک بہت خطرناک علت ہے اور علت میں پھر انسان کو ذلت ملتی ہے. اس ذلت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں آگاہی کو اپنی زندگی میں درج کریں. آمین. اور ذلت زیادہ جب بڑھ جاتی ہے نا تو پھر وہ ہمارے پاس مہلت بڑی کم رہ جاتی ہے اور وہ مہلت صرف چاند سانس چلنے تک ہوتی ہے. اور کلام کے اندر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ خدا نے دروازہ آسمان پر کھول رکھا ہے. ایک دروازہ وہ تب تک کھلے جب تک ہماری سانس چلے. سانس بند آسمان کا دروازہ بھی ہر شخص کے لیے بند. اس دروازے کو بند ہونے سے پہلے ہمیں اسی زندگی میں فیصلہ ہے. آمین. ہم تباہ ہونا چاہتے ہیں آگاہ تو ہم ہو ہی رہے ہیں پر ہم تباہ بھی ساتھ ہو رہے ہیں. آگاہ ہو رہے ہیں پر تباہ بھی ہو رہے ہیں. تو تباہ نہیں ہونا انتباہ لے لینی اصلاح کر لینی ہے اپنی. اصلاح کاری میں آپ کی جو ہے وہ نجات بھی ہے. اصلاح کاری میں آپ کی اصلاح بھی ہے. اصلاح کاری میں آپ کی نجات کا پیغام بھی آپ کے پاس خدا آپ کو دے دیتا ہے. آمین. میں نے اینڈ پر جو میرے پاس واٹر کال ہے وہ ہے لکھ لیجیے سر جو دیکھنے کے لیے شوقین ہے یا ڈائری ہمارے لے کر آتے ہیں وہ اس بات کو لکھ لیں. آج کی اپیل کو اس میں جو وہ بھی پروفیٹک کال ہے جو ہمیں خدا نے دی. یاد رکھیے اگر آپ دیندار ہیں اگر آپ
دیندار ہیں تو روادار ہیں. اگر آپ دیندار نہیں ہیں تو روادار نہیں. اگر آپ دیندار ہیں تو آپ روادار ہیں. کئی بار اس لیے تو کسی کو روادار ہے ہی نہیں تو تیری نہیں مشاہد. تو دیندار آسمان کی بادشاہی کی ساری چیزوں کے روادار ہیں، اور یہ وہ دینداروں کے لیے ہے، ایمانداروں کے لیے ہے، راستہ بازوں کے لیے ہے، اور کسی کے لیے نہیں. یہ خاص باتیں ہیں جو خدا کے خاص لوگوں کے لیے ہیں. اور گنتی کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا اسے اپنے قریب آنے دے گا جو اس کا ہے، اور اسے اپنی قربت دے گا، اور جسے قربت ملے گی اس کی زندگی سے فرقت ختم ہوگی. یاد رکھیے. اور غربت کہاں ہی ہے کہ خدا کی نزدیکی ہماری زندگی میں نہیں ہے، لیکن خدا کے پاس جاؤ کہ تم تمہارے قریب آئے گا، ورنہ وہ نہیں آئے گا. خدا نے اپنے مدیرہ بدل لیا، باقی عدم میں مدیرہ چینج ہو گیا. وہاں پر ٹھنڈے وقت میں کلام میں لکھا ہے عالم الحضرات کی یہ رائے ہے، اور میں اس بات پر آمین کرتا ہوں کہ وہ 2 وقت تھے، صبح اور شام کا وقت، جب خدا اپنے لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آتا. اور جب گناہ ہو گیا تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ خدا کے پاس جاؤ کہ تو وہ تمہارے پاس آئے گا. اور خدا نہیں آئے گا، انسان ہو جانا پڑے. خدا اپنا کام کر کے آسمان پر چلا گیا. اب ہمیں اس کی طرف جانا ہے، اور بنا پروں کے جانا ہے. جانا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے تو بنا پروں کے. اور ایک دم سے بدل جائیں گے اور آسمان کی بادشاہی کے لیے موو کر جائیں گے. ہاللیلویا. ایک اور بات دیکھنے، اسرائیلیوں کے لیے تو کنعان تھا، مگر ہمارے لیے آسمان ہے. ہاللیلویا. اور آسمان پر جانے کے لیے آسمانی گھوڑا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے خدا کے کلام میں چاہتے ہیں. اور ایسا کنعان نہیں جانا، اب ہم آسمان پر جائیں گے، اور تبھی جائیں گے جب ہم آگاہی کو قبول کریں گے. اور آگاہی کیا ہے؟ اینڈ پر جو ایمان لائے گا وہ جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور مجرم کے لیے سزا ہے، اور جو ایمان لے رہا تھا اس کے لیے جزا ہے. اور یسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا خدا سزا اور جزا لیے ہوئے آتا ہے. اور وہ آ گیا، آگے چلا بھی ہے. اور انتظار کریں کہ ہم کس لیے تیاری کر رہے ہیں، کس کام کے لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. آمین. جو انتباہ قبول نہیں کرتا وہ تباہ ہو جاتا ہے. تباہی سے بچیے، انتباہ کو لیجیے، اصلاح کریے اپنی. ایک دفعہ اکیلے بیٹھیں، خدا کے ساتھ بات کریں، اور خدا آپ کے ساتھ ضرور ہوگا. خدا کی بات کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. کلام میں لکھا ہے خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار. یہ 30ویں باب میں یوں کی کتاب کے اندر علیحو کی باتیں، اور کا انسان اب اس کا خیال کرے یا نہ کرے. لیکن میں نے تجربہ کیا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. جب خدا نے فرسٹ ٹائم میرے ساتھ بولا تو خدا نے ایسے ہلایا مجھے، اٹھ کر گیت لے. تو میرے پاس کاپی پینسل نہیں تھی، تو میں نے کہہ دیا پینسل کاپی پینسل کو نہیں. پھر میں سو گیا. خدا نے کہا اٹھ، میں نے تجھے کہا گیت نہیں. میں کہتا ہوں کسی کے گھر سویا ہوں، میں کسی کے گھر بیٹھا، کاپی پینسل نہیں. پھر خدا نے کہا چل یاد کر. تو ساری رات کو گیت کا سلسلہ جاری رہا. رلقدس پر مبنی 4 اشعار پر مشتمل ایک گیت خدا نے مجھے دیا، اس کی دھن بھی دی، کہنو اینجی گانا ہے. ہاللیلویا. تو خدا کے بولنے کے بڑے چیپ طریقے ہیں. خدا کسی کے گزرتا بھی کسی سے بات کر دیتا ہے. ایسے خیالات ہیں. ہاللیلویا. ایسے خیالوں کو پکڑنے کے لیے، لینے کے لیے خدا کے ساتھ پیوست ہونا، اس کی غربت میں جانا بڑا ضروری ہے. ہاللیلویا. تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ انتباہ کو لے لینا تاکہ ہم تباہ نہ ہو. اور آج کی اپیل یہ ہے کہ اگر آپ واقعی انتباہ کو لے کر دیندار بن گئے ہیں تو آپ روادار ہیں. آپ دیندار ہیں تو روادار آسمان کی بادشاہی آپ کی. ایک اور